اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جو مربوط ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک سے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوثر سے مراد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آج سے 1400 برس پہلے سرزمین عرب کا وہ پرآشوب ماحول کہ جہاں پر جہالت اپنے عروج پر تھی، لوگ قتل و غارت میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، لوگ اپنے گھر کی قبروں کے زیادہ ہونے پر پراؤڈ فیل کیا کرتے تھے، لوگ نجاسات کھاتے تھے، گندا پانی پیتے تھے، عورتوں پر بے انتہا ظلم کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو ایسے پرآشوب ماحول میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب خاص کو بھیجا۔ اب آپ سوچیں کہ آج کا جو زمانہ ہے، اگر آج کے زمانے میں کوئی ویمن رائٹس کا نعرہ لگائے، کوئی حقوق نسواں کی بات کرے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی تعجب میں نہیں پڑ جائے گا کہ ارے یہ کیا کہہ دیا۔ لیکن وہ زمانہ کہ جہاں پر عورت کی کوئی قدر و منزلت نہ رہی ہو، اس زمانے میں رسول اللہ اٹھیں اور یہ فرما دیں کہ دیکھو بیٹیاں باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہوا کرتی ہیں، یا آپ نے فرمایا البنات و حسنات کی بیٹیاں نیکیاں ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر وہاں کے لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ ایک عورت کو، ایک بیٹی کو اتنے مقام حاصل ہیں، اتنے رائٹس حاصل ہیں، اور رسول اللہ نے نہ صرف یہ کہ کہہ کے دکھایا بلکہ عملی جامہ بھی پہنایا، اور اس طرح سے کہ جب جناب فاطمہ زہرا آتی تو آپ اپنی مسند سے کھڑے ہو جایا کرتے اور انہیں اپنے مقام پر بٹھاتے۔ آپ کا روز کا شیوا تھا کہ آپ در زہرا پر آتے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو سلام کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ کہ جو اس زمانے میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے ان کو پیغام دیا کرتے کہ دیکھو بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہیں، یہ جہنم سے تمہاری نجات کا ذریعہ ہیں۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں پر مہربان ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر گھر میں داخل ہو اور کوئی چیز لے کر داخل ہو تو پہلے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں رکھو اور بعد میں اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں رکھو، لیکن ایک بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق نہ کرو۔ لیکن آج کے زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے جس طرح ہوتا تھا اس طرح تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایریاز میں، کچھ گھرانوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آج بھی لوگ بیٹوں کے پیدا ہونے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بیٹیوں کے پیدا ہونے سے زیادہ خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مایوس ہو جایا کرتے ہیں۔ اور بیٹیوں کے حوالے سے ہی ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے ایک بہت اچھا شعر کہا کہ جس کے دامن میں یہ غنچہ ہو اسی سے پوچھو، جس کے دامن میں یہ غنچہ ہو اسی سے پوچھو، قیمت اس گل کی رسول عربی سے پوچھو، بیٹی کیا چیز ہے یہ قلب نبی سے پوچھو، جذبہ الفت شاہ مدنی سے پوچھو کہ فاطمہ اور نہ خاتون جنا کہتے تھے، فاطمہ اور نہ خاتون جنا کہتے تھے، اپنی بیٹی کو نبی پیار سے ماں کہتے تھے۔ واقعاً یہ جناب فاطمہ الزہرا کا مقام تھا کہ جن کے علاوہ کوئی اور یہ مرتبہ حاصل نہ کر سکا کہ جو بیٹی ہوتے ہوئے ام ابیہا کا لقب پا جائے، کہ جو ایک دختر ہوتے ہوئے اپنے باپ کی ماں کہلائے۔ اور یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا کہ ایک بیٹی ہوتے ہوئے جناب سیدہ نے ام ابیہا کا لقب حاصل کر لیا؟ یہ اس طرح سے کہ اگر باپ بیٹی کو اتنی اہمیت دے رہا تھا تو بیٹی بھی اپنی ہر ذمہ داری کو سمجھ رہی تھی اور باپ کے قدم بقدم ساتھ تھی، شانہ بشانہ ساتھ تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو محصور کیا گیا ہے اور سب کے سب شیب ابی طالب میں موجود تھے تو شیب ابی طالب میں مسلمانوں نے بہت ساری سختیوں کا سامنا کیا، اور انہی لوگوں کے درمیان جناب سیدہ
بھی موجود تھی، جبکہ آپ کا سن مبارک فقط 2 سال تھا، فقط 2 سال کی یہ بچی، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ جناب فاطمہ نے وہاں کی کسی پریشانی سے یا بھوک یا پیاس سے گریہ کیا ہو یا کبھی شکایت کیا ہو۔ اور پھر بعثت کے 10ویں سال جب رسول اللہ پر سب سے بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ جب چاہنے والا چچا اور سب سے عزیز زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے چلے گئے، تو رسول اللہ بہت غم زدہ رہنے لگے، اور آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دے دیا، یعنی غم کا سال۔ ایسے میں جناب فاطمہ آپ کے درد کی دوا بنی، اور کیسے نہ بنتی، کیونکہ جناب سیدہ کی ولادت سے پہلے ہی پروردگار عالم نے جب رسول افسردہ رہا کرتے تھے تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ اے حبیب آپ ناراحت نہ رہیے، آپ پریشان نہ رہیے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تو جب اس کوثر کو رسول اللہ کو عطا کیا گیا تو رسول اللہ کی ساری پریشانیوں کو اس بیٹی نے سمیٹ لیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ کبھی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ الزہرا کا دیدار کرتے تھے۔ اور جناب فاطمہ نے بھی اس طرح سے حق ادا کیا کہ جب رسول اللہ جنگ سے واپس آتے، آپ کے اوپر جو بھی زخم ہوتے آپ اس کو صاف کیا کرتی، آپ کے اوپر جو بھی گرد و غبار ہوتا یا لوگ جو بھی غلاظتیں پھینک دیا کرتے تھے، جناب سیدہ اس کو بھی صاف کیا کرتی تھیں۔ جب رسول اللہ کبھی محزون ہوتے تو آپ ان کو ڈھارس دیتی، آپ ان کا دلاسا بنتی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ میں چاہے کتنی ہی پریشانیوں میں کیوں نہ رہوں، لیکن جب میں فاطمہ کے چہرے پر نگاہ کرتا ہوں تو میری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ یوں تو جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی سے ہمیں بہت سارے درس ملتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہماری رول ماڈل ہیں، وہ ہماری اسوہ ہیں اللہ کی طرف سے کہ انہیں اللہ نے بنا کر بھیجا۔ اگر اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سے لیسنز ہم ان کی لائف سے لیں اور اپنی لائف میں اپلائی کریں تو واقعاً ہم بھی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا ایک ایسی بیٹی تھی کہ جب آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کے گھر میں فرزند کی ولادت ہوئی، امام حسن کی یا پھر اس کے بعد امام حسین کی، اور رسول اللہ نے ہر فرزند کی ولادت پر ہی آپ کو یہ خبر دیا کہ دیکھو فیوچر میں کیا ہوگا۔ مثلا امام حسین کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ نے جناب فاطمہ الزہرا کو سارا واقعہ سنا دیا کہ دیکھو اس بچے کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، کربلا میں ایسا ایسا ہوگا، یہ میرے دین کا محافظ بنے گا۔ لیکن کہیں نہیں ملتا کہ جناب فاطمہ نے کبھی کوئی اعتراض کیا ہو، کہیں نہیں ملتا کہ جناب فاطمہ نے کہا ہو کہ بابا میں نے تو آج تک اتنی ساری نیکیاں کی، اب آپ اس کو روک دیجئے، یہ نہ ہو کیونکہ یہ میری اولاد ہے، میں اسے کیسے قربان کر سکتی ہوں۔ نہیں، بلکہ جناب فاطمہ زہرا نے اس راہ الہی میں بھی اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش کی کہ واقعاً وہ بچے اسلام کی حیات جاویدہ کی ضمانت بن گئے، اور جناب فاطمہ زہرا نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک خاتون اگر چاہے تو اپنی آغوش میں ایک تربیت یافتہ اولاد پروان چڑھا سکتی ہے، اور اس طرح سے چڑھا سکتی ہے کہ پھر وہ اللہ کی راہ میں فقط خود نہیں قربان ہوتا بلکہ اپنے پورے گھرانے کو قربان کر دیتا ہے، مگر اس کی پیشانی پر شکن بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی وہ بیٹی تھی کہ جس نے بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی رسول اللہ کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اب اگر جناب سیدہ کی زندگی ہم دیکھیں کہ آپ ایز اے وائف، ایز اے زوجہ کیسی تھیں، تو اس کے لیے فقط اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ فاطمہ راہ الہی میں میری مددگار رہی ہیں۔ اچھا، ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ مولا کائنات راتوں کو اٹھ کر غریبوں میں روٹیاں تقسیم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے۔ نشان کیوں پڑے تھے؟ ظاہر ہے کیونکہ جس بوری میں روٹیاں ہوتی تھیں وہ آپ اپنی پیٹھ پر رکھ کر لے جایا کرتے تھے۔ نشان پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بوریوں میں روٹی کی جو کوانٹٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی،
روٹیاں بہت زیادہ ہیں اور مولا کائنات اسے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وہ روٹیاں بنانے والی کون تھی؟ ظاہر ہے جناب سیدہ کی ذات۔ ہم سنتے ہیں کہ جناب سیدہ چکی پیسا کرتی تھی، اتنی زیادہ کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، لیکن جب تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ واقعاً اتنی زیادہ چکیاں پیسنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ فقط اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے چکی نہیں پیسا کرتی تھیں، بلکہ مولا کائنات جن لوگوں میں روٹیاں تقسیم کیا کرتے تھے ان لوگوں کی روٹیاں بنانے کی ذمہ داری اور اس گندم کو پیس کر آٹا بنانے کی ذمہ داری جناب سیدہ کی ہی تھی، اور شاید اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ فاطمہ راہ الہی میں میری مددگار رہی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر تمام کرتی ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔